نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ملک پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ ٹیچرز احباب نے جو سراپا احتجاج ہیں اپنے احتجاجات کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جو عوام الناس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ میں اپنے سامعین کے لیے اس چیز کو بیان کرنا بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ یار یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی ہے تو صدیوں نے سزا پائی ہے۔ ٹیچرز ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود مجھے کچھ ٹیچرز احباب سے شکوہ آتا ہے کہ یہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اندر ان کی کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں کہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ ہتھاں نال دتیاں دنداں نال کھولنے پہ جاندیاں نے۔ یہ کچھ ٹیچرز کے اپنے اعمال ایسے تھے کہ آج یہ اس نہج پہ آ کے کھڑے ہیں کہ انہوں نے مذاقات کیے، کچھ ٹھٹھے کیے۔ جو لوگ دین کی خاطر میدان میں نکلے ان قربانیوں کو انہوں نے تمسخر بڑی نظروں سے دیکھا۔ مثال کے طور پر 295 کو جب نواز حکومت نے ختم کیا تو کچھ اہل محبت میدان کے اندر اترے کہ قادیانیوں کے ساتھ ہم رشتہ بنانے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر 295 ختم ہو گئی تو ہماری بیٹیاں قادیانیوں کے گھروں میں جائیں گی، قادیانیوں کے بیٹے ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے معاملات میں آن بسیں گے تو کیا پہچان باقی رہے گی؟ تو 295 کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ناموس رسالت کی ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ تو انہوں نے ایک احتجاج کیا تو ٹیچرز احباب نے نا 80% ٹیچر جو تھے نا وہ اسکولوں کے اندر بچوں کا مائنڈ واش کرتے تھے کہ بیٹا یہ انتشاری ذہن کے لوگ ہیں، ملک کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، فسادات ان کا مطمع نظر ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ٹیچرز احباب نے بچوں کو جام پہ لایا، اس کے اوپر مجھے شکوہ ہے کہ تب اگر احتجاج کرنا فتنہ و فساد کا باعث تھا تو آج جب اپنی پے کی باری آئی، اپنی نوکری خطرے میں نظر آئی تو سارے کے سارے میدان میں اتر کھڑے ہوئے۔ آج احتجاج کیسے جائز ہو گیا؟ یہ دوہرا قانون کیوں ہے؟ کہ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا۔ بھئی کہ جب علماء کرام میدان میں نکلے تو تب احتجاج کرنا جائز نہیں تھا، تب آپ اسے فتنہ و فساد کا نام دے کر بچوں نسل نو کا مائنڈ واش کر رہے تھے۔ تو آج جب اپنی باری آئی ہے، اپنی دم کے اوپر پاؤں آیا ہے تو پھر میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں، بے جانا ہوگا میرے لیے یہ کہنا کہ آپ کو نبی کی عزت سے بڑھ کے اپنی جیب کی فکر ہے۔ اگر نبی کی عزت کی فکر ہوتی تو اس وقت اگر آپ میدان میں نہیں تھے نکلے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم جو نکلے تھے انہیں اچھے الفاظ میں یاد تو کر سکتے تھے نا، اپریشیٹ تو کر سکتے تھے نا۔ ان بچوں کے ذہن کے اندر ان کے بارے میں غلط مغلظات تو نہ ڈالتے۔ تو آج اپنی باری آئی ہے تو آپ میدان کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب احتجاج آپ کا قانونی حق بن گیا۔ تو تب احتجاج کیوں نہیں تھا اہل محبت کا قانونی حق؟ اس کے اوپر مجھے شکوہ ہے ٹیچرز احباب سے۔ بقیہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آئینی بھی اور شرعی بھی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں اور ہم آپ کی شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ لیکن مجھے ان لوگوں سے شکوہ تھا جنہوں نے ٹیچنگ کا لبادہ اوڑھ کر پسے پردہ بیٹھ کر بچوں کو وہ جام پلایا جو اسلام کے بیٹوں کا مقدر نہیں تھا۔ جیسے حضرت اقبال نے کہا کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ شکوہ ہے, ان کے ساتھ مجھے شکایت ہے کہ وہ جو شاہین کی طرح پرواز کرنے والے بچے تھے انہیں تو انہوں نے خاک شاننے پہ لگا دیا. تو اس لیے کم سے کم مجھ گناہ گار کی نہیں مانتے تو نہ ماننے, حضرت اقبال کی تو ماننے. مجھے پتہ کہ میرا یہ چھوٹا سا تجزیہ سننے کے بعد بڑے سارے احباب میرے خلاف ہو جائیں گے, لیکن وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. تو میں نے بھی حق بات کر دی ہے. اگر کوئی اتفاق کرتا ہے بسم اللہ, نہیں بھی کرتا تو اس کا رائٹ ہے, اختلاف رکھ سکتا ہے میری ذات سے, میں کون سا کامل ہوں. لیکن جو ریالٹی ہے اسے ہم چھپا نہیں سکتے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ان تمامی ٹیچرز کو میں بیٹا ہونے کے ناطے میں ان کی اولاد کی مانند مشورہ پیش کرتا ہوں کہ آج وقت توبہ ہے. جو ٹیچرز احباب اسکولوں کے اندر جا کے موبائل وغیرہ استعمال کر کے وقت پاس کر کے آ جاتے تھے, ان کے لیے مقام فکر ہے کہ وہ سر سجدے میں رکھیں, اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور تجدید عہد کریں کہ میں مالک اپنی ذات کو آج کے بعد حرام کا لقمہ نہیں کھلاؤں گا. یہ ان کا خمیازہ ساتھ میں ایمانداروں کی آگے بھی آگے ہے. وہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ اللہ کے ولی تھے, تو اللہ رب العزت نے جب عذاب ان کے اوپر اتارا تو جبریل امین نے عرض کی کہ مالک وہ تو بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں. فرمایا ابتدا ان سے کر کہ انہوں نے اللہ اللہ تو کیا, لیکن جو اللہ کے دشمن تھے انہیں پیغام حق نہیں سنایا. اس لیے یہ جتنے بھی حق کے دائی ٹیچر ہیں ان کے آگے میری اتنی التجا ہے کہ یہ کم سے کم جو پڑھاتے نہیں انہیں تھوڑا سا راغب کیا کریں کہ بھئی آپ بھی اس منصب کے اوپر بیٹھے ہیں تو کم سے کم جانے سے قبل یہ تو سوچیں کہ ہم بچوں کو پڑھا کے کیا جا رہے ہیں. تو جو ٹیچرز پڑھاتے نہیں تھے آج توبہ کریں, انشاءاللہ یہ بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں آپ, انشاءاللہ فتح آپ لوگوں کی ہونی ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ اوچھے ہاتھ کنڈے حکومتوں نے کل بھی اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کیے, آج بھی کر رہے ہیں. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, نہ رہا کسرے دارا نہ گورے سکندر, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. رہی بات استادوں کی تو استاد ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے, ہماری آنکھوں کا نور ہے. حضرت اقبال نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حق کا دائی بننے کی, حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی, حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.